بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں عصمت خان آپ سے مخاطب ہوں، میری طرف سے آپ کو السلام علیکم۔ یہ جو بیک گراؤنڈ میں آواز آ رہی ہے اس کے لیے میں آپ سے معذرت خواہ ہوں، لیکن آپ نے میرا ویلاگ آپ نے سننا ہے، یہ بڑا اہم ویلاگ ہے اور میں اس پہ مختصراً بات کرنے کی کوشش کروں گا۔ ثانیہ آرمی پبلک اسکول پشاور جو 16 دسمبر 2014 کو پیش آیا، یہ واقعہ بھی 16 دسمبر 1971 جس میں مشرقی پاکستان سے الگ ہوا اور بنگلہ دیش کا قیام عمل میں آیا، ہماری تاریخ میں ایک سیاہ دن کے طور پہ یاد رکھا جائے گا۔ ثانیہ آرمی پبلک اسکول پشاور جو 16 دسمبر 2014 کو پیش آیا، یہ ثانیہ ہمیشہ ہر سال 16 دسمبر 2014 کو لوگوں کے دلوں کے زخم تازہ ہوں گے، اور جو بھی اس واقعے کو یاد کرے گا، جیسے میرے ذہن میں جب 16 دسمبر 2014 کا واقعہ آتا ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ واقعہ جیسے کل پیش آیا ہو۔ میں اس پہ مختصراً بات کروں گا۔ میں 16 دسمبر 2014 کو جو آرمی پبلک اسکول پشاور پہ جو دہشت گردی ہوئی، جس میں 144 کے لگ بھگ بچوں کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا، یہ دہشت گردی تحریک طالبان پاکستان کی طرف سے مطلب کی گئی، اور یہ اس تناظر میں کی گئی کہ آپ ذرا چند ماہ پیچھے اگر جائیں 2014 میں اس واقعے سے، تو جون 2014 میں کراچی ایئرپورٹ پہ ایک دہشت گردی کا حملہ ہوتا ہے۔ اس حملے کی ذمہ داری حزب سابقہ تحریک طالبان پاکستان تسلیم کرتی ہے۔ اس حملے کے نتیجے میں، اس حملے کے رد عمل کے طور پہ پاکستان کی سیکورٹی فورسز، پاکستان کی مسلح افواج وزیرستان میں تحریک طالبان پاکستان اور اس کے دہشت گردوں کے خلاف ایک بڑا آپریشن لانچ کرتی ہیں۔ اس آپریشن کے اندر 1500 کے لگ بھگ جو دہشت گرد تحریک طالبان پاکستان کے تھے انہیں واصل جانم کیا جاتا ہے۔ اس رد عمل کے طور پہ تحریک طالبان پاکستان نے، یا اس کا بدلہ لینے کی غرض سے، جو ان کے بقول انہوں نے اس کا بدلہ لینے کے لیے یہ دہشت گردی مطلب کی ہے، وہ آرمی پبلک اسکول پشاور پہ 16 دسمبر 2014 کو حملہ کرتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں 144 کے قریب جو ہمارے بچے ہیں جو آرمی پبلک اسکول میں زیر تعلیم تھے ان کی شہادتیں ہوتی ہیں۔ اسی طرح وہاں پہ سیکورٹی پہ مامور جو 5 کے لگ بھگ فوجی جوان وہاں تعینات ہوتے ہیں، ان کی بھی شہادتیں ان کے ساتھ، ان بچوں کے ساتھ ہوتی ہیں۔ تو اس طرح کل ملا کے 150 کے لگ بھگ افراد اور بچوں کی شہادتیں وہاں پہ ہوتی ہیں، جس کے بعد پاکستان میں نیشنل ایکشن پلان جو ہے وہ ترتیب دیا جاتا ہے، تمام جماعتوں کو بٹھایا جاتا ہے، تمام جماعتیں نیشنل ایکشن پلان پہ ایگریڈ کرتی ہیں۔ اس حملے کے ایک تو تناظر اس حملے کا یہ تھا کہ اس حملے کی ذمہ داری تحریک طالبان پاکستان نے قبول کی۔ دوسرا، آپ سب جانتے ہیں کہ جب 16 دسمبر 2014 کو جب یہ دہشت گردی کا واقعہ پیش آیا تو اس وقت پاکستان میں تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی کال کے اوپر پورے پاکستان میں احتجاج کا دائرہ پھیل چکا تھا۔ اسلام آباد میں بدستور تحریک انصاف کا دھرنا جاری تھا، اور تحریک انصاف نے اس احتجاج کا جو دائرہ کار ہے اس کو پورے پاکستان کے طول و عرض میں پھیلا دیا تھا، اور وہ سٹیپ بائی سٹیپ مختلف شہر بند کرنے کی طرف جا رہے تھے۔ یہ جو واقعہ ہے اس میں تو کوئی دو رائے مطلب نہیں ہے، اس میں سب کا مشترکہ اتفاق ہے کہ یہ حملہ تحریک طالبان پاکستان کے دہشت گردوں کی جانب سے کیا گیا۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ جب بھی کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو وہ بغیر مالی معاونت، بغیر لوکل سپورٹ یا اندرونی مدد کے بغیر کوئی بھی اس طرح کی کارروائی عمل میں نہیں لائی جا سکتی۔ دوسرا، جب بھی کوئی ایکسیڈنٹ مطلب ہوتا ہے تو اس ایکسیڈنٹ کے بعد یا اس حادثے کے بعد یا اس واقعے کے بعد یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کا جو بینیفیشری ہے وہ سب سے زیادہ کون ہے۔ اس بینیفیشری سے بھی جو ہے وہ تفتیش جو ہے وہ کی جاتی ہے۔ لازمی نہیں ہوتا کہ وہ جو بینیفیشری ہے وہ اس واقعے میں
شامل ہو، کسی بھی طریقے سے وہ اس واقعے میں شامل ہو، لیکن اس کو شامل تفتیش ضرور کیا جاتا ہے کہ آیا اس نے اپنے فائدے کے لیے یہ واردات تو نہیں کروائی۔ پھر آپ سب کو یاد ہوگا کہ اس وقت جب یہ واقعہ پیش آیا تھا، اس واقعے کے بعد جب تمام جماعتوں کی جب ایک مشترکہ کانفرنس طلب کی گئی، جس کے نتیجے میں نیشنل ایکشن پلان بنا اور اس پہ تمام جماعتوں نے اتفاق کیا کہ اس پہ منوعاً عمل کیا جائے گا اور ایمانداری کے ساتھ عمل کیا جائے گا، پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے اسلام آباد دھرنا اور پورے پاکستان میں جو ان کا احتجاج تھا اس کو ختم کرنے کا اعلان کیا۔ جب انہوں نے احتجاج اور دھرنا ختم کرنے کا اعلان کیا تو اس کے بعد جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کے جو مولانا فضل الرحمان ہیں، انہوں نے ان کا وہ بیان ٹی وی پہ مختلف ٹاک شوز میں وہ بیان ان کا دکھایا جا چکا ہے، یوٹیوب پہ سوشل میڈیا پہ وہ موجود ہے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے عمران خان کو اس طرح دھرنے سے اٹھایا ہے جیسے مکھی کو مکھن سے نکالا جاتا ہے۔ تو لازمی طور پہ ان سے بھی تفتیش ہونی چاہیے تھی کہ آپ نے یہ جو بیان مطلب دیا ہے کہ ہم نے عمران خان کو دھرنے سے اس طرح اٹھایا جیسے مکھن سے مکھی باہر نکالی جاتی ہے، یہ آپ نے کس تناظر میں دیا ہے؟ جبکہ تحریک انصاف کے کا جو احتجاج تھا وہ ایک سیاسی ایونٹ تھا، ایک پولیٹیکل ایونٹ تھا، جبکہ جو ثانیہ APS پشاور مطلب ہوا ہے یہ ایک دہشت گردی کا واقعہ ہے۔ اس کو آپ کیسے اس چیز سے مشروط مطلب کر رہے ہیں کہ اس واقعے کے نتیجے میں چونکہ عمران خان نے ملک بھر میں احتجاج اور دھرنا ختم کرنے کا اعلان کیا ہے، تو اس کو آپ کس طرح اس سے نتیجہ جو ہے وہ آپ مطلب کر رہے ہیں؟ یہ لازمی طور پہ تفتیش ان سے ہونی چاہیے تھی، جو کہ بظاہر نہیں ہوئی۔ پھر جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ جب بھی کوئی اس طرح کی واردات مطلب ہوتی ہے تو لازمی طور پہ اس واردات کے لیے ضروری ہے کہ اس کو فائنینشیل سپورٹ اور لوکل سپورٹ جو ہے نا اس کو حاصل ہو۔ ہمارے یہاں پہ بدقسمتی کے ساتھ اتنا بڑا سانحہ ہونے کے بعد بھی اس لیول پہ انویسٹیگیشن نہیں ہوئی۔ اس میں کسی ادارے پہ الزام عائد کرنا کہ اس نے یہ واردات مطلب کروائی ہے، یہ سراسر جھوٹ اور بکواس ہے، لیکن یہ بات تسلیم شدہ ہے کہ یہ بہت بڑا سیکورٹی فیلئر بھی تھا اور انٹیلیجنس فیلئر بھی تھا کہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیاں اس واقعے کے بارے میں بروقت آگاہ کرنے میں ناکام رہیں، اور وہاں پہ جن لوگوں کی ذمہ داری تھی سیکورٹی کی، انہوں نے اس حوالے سے غفلت کا مظاہرہ مطلب کیا۔ اس میں اگر صحیح معنوں میں اگر انکوائری مطلب ہوتی تو فوری طور پہ، اگر صحیح معنوں میں انکوائری مطلب کرنا ہوتی تو فوری طور پہ کم سے کم میری ذاتی رائے میں جو 3 اسٹار جنرل تک جو ہے نا اس وقت ریزائن مطلب آنا چاہیے تھا، یعنی کم سے کم فوری طور پہ جو وہاں پہ جو ذمہ دار تھے جو اس علاقے کے 3 اسٹار جنرل، ان کا ریزگنیشن لازمی طور پہ آنا چاہیے تھا، جو کہ نہیں آیا۔ اور اس کے بعد ایک آزاد شفاف انکوائری ہوتی جس میں تمام پہلوؤں سے تفتیش کی جاتی، تمام پہلوؤں سے انٹروگیشن مطلب کی جاتی کہ یہ جو دہشت گردی کا واقعہ پیش آیا ہے یہ خالصتاً کیا رد عمل کے طور پہ تھا جو وزیرستان میں آپریشن ہوا ہے، یا اس کا کوئی پولیٹیکل پہلو بھی تھا، کیا اس کا سیاسی پہلو بھی تھا، جس طرح مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ ہم نے عمران خان کو دھرنے سے اس طرح اٹھایا ہے جیسے مکھن سے جیسے مکھن سے مکھی کو جو ہے وہ نکالا جاتا ہے، ہم نے اس طرح عمران خان کو دھرنے سے مطلب اٹھایا۔ یہ اس حوالے سے بھی تفتیش ہونی چاہیے تھی۔ پھر اس میں ذمہ داری مطلب فکس ہونی چاہیے تھی کہ اس میں اس حملے کی جو غفلت ہے اس کا اصل ذمہ دار مطلب کون ہے، بجائے اس کے کہ نیچے لیول پہ چند لوگوں سے استعفے لے کے ان پہ سارا نزلہ گرا کے اوپر کی جو بڑی مچھلیاں تھیں ان کو بری ذمہ قرار دے دیا گیا۔ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ایک صاف شفاف انکوائری ہوتی جس میں تمام پہلوؤں سے جو ہے وہ تفتیش کی جاتی۔ سب سے پہلے جو اس دھرنے کے بینیفیشری تھے، جو اس حملے کے بینیفیشری تھے، جن کو فائدہ مطلب پہنچا، جن کے خلاف تحریک انصاف کا احتجاج تھا، ان سے تفتیش کی جاتی۔ مولانا فضل الرحمان سے تفتیش کی جاتی کہ آپ نے یہ بیان کس تناظر میں دیا۔ اس کے بعد وہاں پہ وہ لوگ جن کی
سیکورٹی کی ذمہ داری تھی 3 اسٹار جنرل تک جو اس علاقے کے ذمہ دار تھے ان سے تفتیش مطلب کی جاتی، لیکن بظاہر جو چیز مطلب عوام کے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ اس میں کوئی اس طرح کی انٹروگیشن نہیں ہوئی. اور جو نیشنل ایکشن پلان مطلب بنا اس پہ کس حد تک عمل درآمد ہوا، کس طریقے سے عمل درآمد کیا گیا، کس نے کتنا عمل درآمد کیا، کس نے نہیں کیا، یہ ایک الگ بحث ہے. اس پہ کسی اور ٹائم پہ انشاءاللہ بات جو ہے وہ کریں گے. آخر میں اس ولاگ کے توسط سے میں صرف اتنا مطلب کہوں گا کہ اب بھی ثانیہ APS پشاور کے واقعے کے وقت جو کردار اقتدار میں تھے یا جو ذمہ داران تھے وہ آج بھی مطلب موجود ہیں، ریٹائر ہو گئے ہیں، حکومت میں ہیں، حکومت میں نہیں ہیں، لیکن سب مطلب موجود ہیں. کیوں نہ ایک یعنی کہ جو ثانیہ APS پشاور کی جو شہداء کی جو فیملیز ہیں وہ بھی اس حوالے سے جو تفتیش ہوئی ہے اس سے مطمئن نظر نہیں آتی. تو میری ریکویسٹ ہے کہ اس حوالے سے دوبارہ ایک ادارے اور حکومت مل کے ایک صاف شفاف دوبارہ تحقیقاتی کمیشن مطلب بنائیں جو تمام پہلوؤں سے جو جس کے الزامات ہیں، جس کا شک ہے جس پہ، اس حوالے سے ایک صاف شفاف انکوائری ہو اور اس انکوائری کے نتیجے میں ذمہ داران کا تعین مطلب کیا جائے اور ان کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے ایسی پالیسی مطلب بنائی جائے کہ مستقبل قریب میں ریاست پاکستان ایسے حادثات سے محفوظ رہے. میری طرف سے آپ سب کو سننے کا بہت شکریہ. میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.